بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے جنتیوں کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے حوروں کا بیان فرمایا ہے، اور پھر ان کی رنگت اور خوبصورتی اور نزاکت اللہ نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف، اس جنت میں نظریں جھکانے والی، نظریں نیچی رکھنے والی حوریں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اس سے پہلے ان سے نہ کسی انسان نے قربت کی ہے نہ جن نے قربت کی ہے۔ وہ یعنی کنواریاں باکرہ ہوں گی اور پاکیزہ ہوں گی، ان جنتیوں کو ملیں گی جو خصوصی جنتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ اب حور یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے اپنی مخلوق بنائی ہے حور، جو خوبصورت عورتیں ہیں۔ ان کی خوبصورتی، نزاکت، وفاداری، نیکی، خوبی، شوہروں کی خدمت کرنا انتہا درجے کی ہے۔ یہ جنتیوں کے دل بہلانے کے لیے، جیسا کہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اور دنیاوی عورتیں جو جنتی ہو گئی ہیں، چاہے دنیا میں وہ کس شکل کی ہوں، کس قد کی ہوں، کس عمر کی ہوں، وہ جو جنتی ہوں گے وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی اور حوروں کی ملکہ ہوں گی، وہ بھی جنتیوں کو ملیں گی۔ اسی طرح ایک مخلوق رضوان، جو نوجوان لڑکے ہیں جن کی ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، وہ بھی جنتیوں کی خدمت کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ جو باغ ہیں، یہ جنت ہیں، ان میں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظریں جھکانے والی حوریں رکھی ہوئی ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے نہ انہیں کسی انسان نے چھوا ہے نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ كأنهن الياقوت والمرجان، وہ ایسی ہیں جیسے یاقوت۔ یاقوت ایک قسم کا لال ہے جو قیمتی پتھر ہے، اور اس کی رنگت بھی عجیب ہے، اکثر لوگوں کو پسند ہے۔ تو گویا وہ یاقوت کی طرح ہیں اور مرجان کی طرح ہیں۔ مرجان اور یاقوت یہ قیمتی چیزیں ہیں، چمکدار چیزیں ہیں۔ یاقوت تو بہت چمکدار ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اصل یاقوت کے پتھر کئی ہزاروں میں ملتے ہیں، جو انگوٹھیوں میں لوگ نگینے کے طور پر پہنتے ہیں یا خواتین زیورات میں لگاتی ہیں۔ تو ان کی رنگت اور خوبصورتی ایسی ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، ثواب کا بدلہ ثواب ہے۔ یہ جو نیک لوگ ہیں دنیا میں جو نیکی کر رہے ہیں، قیامت میں نعمتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ دے گا۔ کسی کی نیکی ضائع نہیں جائے گی بشرطے کہ اس نے خود نیکی صحیح کی ہو۔ نیکی میں نیت غلط ہو گئی یا عقیدہ غلط ہو گیا تو ظاہر ہے جس سے نیکی ضائع ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ جس کی نیکی ضائع نہیں ہوئی اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ پھر نیک ہے۔ یہ تو اللہ دیں گے، دنیا میں بھی نیکی کا بدلہ نیکی ملتا ہے۔ ایک انسان کسی کی بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کے دوسرے اس سے بھلائی کرتے ہیں۔ ایک آدمی دنیا میں کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، اس سے برائی کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے من ضحک ضحک، جو دوسروں پر ہنسے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ خود اس پر ہنسیں گے۔ تو اسی لیے انسان جو نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ نہیں ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ جنتی جو نیکی کریں گے، دنیا میں جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتوں کی صورت میں اس کو ثواب دے گا۔ بہت سی نیکیاں ایسے ہیں دنیا میں ان کا حصہ ملتا ہے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی نے کوئی خیرات کی، اس کو 10 گنا دنیا میں ملے گا اور 70 گنا آخرت میں ملے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جس نے کوئی بھی نیکی کی ہے گویا اسے ایک بیج لگا دیا، اس سے درخت ہو جائے، اس سے 7 شاخیں نکلیں، ہر شاخ میں 100 دانے لگیں، ایک کے بجائے درخت کی 7 شاخیں، اس میں ہر شاخ میں 100 دانے، یعنی 700 گنا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف من یشاء، اللہ اگر چاہے ان 700 کو دوگنا کر دے، یعنی 1400 کر دے، ایک کے بدلے میں 1400۔ واللہ واسع علیم، اللہ اگر چاہے اس سے بھی اللہ کے ہاں کشادگی ہے، اللہ کے ہاں علم ہے، اللہ اگر اس سے بھی چاہے زیادہ عطا فرمائے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو نیکیاں کر رہے ہیں اخلاص سے خلوص سے اپنے رب کی رضا کے لیے، ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ نیکیوں کا بدلہ مرنے کے بعد وہ اچھا پائے گا، جنت کی صورت میں اور نعمتوں کی صورت میں، اللہ کی رضامندی کی صورت میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔